السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیا آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں؟ کیا آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے دنیا میں آپ پر سب سے بڑی مصیبت آئی ہے کیونکہ آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنا قرض چکانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے؟ یا آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور آپ اب بے روزگار ہیں، آپ روزگار کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے؟ یا آپ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے؟ یا آپ کی شادی کو کئی برس گزر گئے لیکن اب تک آپ کو اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے اور آپ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور اولاد کی خواہش میں ڈاکٹروں کا، حکیموں کا چکر لگا لگا کر آپ تھک چکے ہیں؟ یا آپ بیمار ہیں، مسلسل دوائیاں کھا رہے ہیں، علاج و معالجہ سب کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ یا آپ کو کوئی اور پریشانی ہے اور آپ کو لگتا ہے میری پریشانی بہت بڑی، میری مصیبت، میری تکلیف، میری بیماری بہت بڑی ہے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اس دنیا میں جی کر کیا کروں گا، کیونکہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میرے دوستو، آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چند چیزیں سوچیے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ ان کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ وہ اپنی قوم کو 950 برس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن ان کی قوم کے لوگ ان کی باتوں کو سننے کے بجائے اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے تاکہ ان کی بات سنے ہی نہ۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، ان کو ہر طرح دن میں، رات میں، مجمع میں اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ پھر انہوں نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر ایک طوفان آیا جس میں سارے لوگ غرق ہو گئے، جس میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ اب ہم ذرا سوچیں، کیا ہماری مصیبت، ہماری تکلیف، ہمارا درد حضرت نوح علیہ السلام کی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش سے بڑا ہے، جنہوں نے 950 برس تک تکلیفیں برداشت کی، 950 برس تک لوگوں کے طعنے سنے، 950 برس تک لوگوں سے گالیاں سنی؟ کیا ہمارا دکھ، ہمارا درد ان سے زیادہ بڑا ہوا ہے؟ آگے چلیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، جن کو دریا میں اٹھا کر ڈال دیا گیا اور ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ رات ہوئی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کتنی بڑی مصیبت میں تھے، کتنی بڑی تکلیف میں تھے اور کتنی بڑی آزمائش میں تھے۔ کیا آپ کو واقعتاً لگتا ہے کہ میری آزمائش حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش سے بڑی ہے؟ اور آگے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو لے جا کر جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک اپنے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں روتے رہے۔ وہ اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ دوستو ذرا سوچئے، کہ ہماری گھٹن اور ہمارا احساس، ہماری تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کی تکلیف سے بڑی ہوئی ہے؟ جس نبی نے اپنے بیٹے کے لیے 40 برس تک کا لمبا انتظار کیا اور ایسا شدید انتظار، ایسا سخت غم اور ایسی پریشانی کہ آنسوؤں میں آنکھیں ہی جاتی رہی۔ کیا ہماری تکلیف حضرت یعقوب علیہ السلام کی تکلیف سے بڑی ہے؟ اور آگے چلے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی، اور ایسی جانی دشمن بنی کہ آپ تصور کریں کہ پوری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا اور آگے چلے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو سالوں تک بیمار رہے لیکن ایک حرف بھی شکایت کا زبان پر نہیں لائے، اور انہوں نے اپنی مصیبت پر ایسا صبر کیا، اپنی بیماری پر ایسا صبر کیا، اپنی بیماری پر ایسی زندگی گزار دی، ایسے صبر کے ساتھ چلتے رہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ان کو صبر کرنے والا بتایا کہ ایوب کتنا بہترین ہے، صبر کرنے والا ہے۔ کیا ہماری تکلیفیں حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری بیماریاں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے زیادہ ہے؟ کہ سب سے بڑھ کر ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر 3 سرداروں سے بات کی۔ وہ سردار بجائے اس کے کہ آپ علیہ السلام کی بات کو مانتے تسلیم کرتے، بدبخت آپ پر طعنے کسنے لگے اور کہنے لگے جاؤ جاؤ، ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ چند بدمعاش لفنگے ہنڈے قسم کے لوگوں کو، نوجوان آوارہ قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اور ان لفنگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ تو جانتے ہی ہے کہ وہ بدبخت آپ پر پتھر برسانے لگے، اور اس قدر پتھر برسائے کہ آپ علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، اور آپ پر ضعف، کمزوری، نقاہت اس قدر غالب آ گئی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ بدبخت آپ علیہ السلام کا مبارک بازو پکڑ کر اٹھاتے، پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی ہمت کرتے، آپ چلتے، پھر وہ دوبارہ پتھر برسانا شروع کر دیتے، اور انہوں نے آپ کو اس قدر پتھر مارے کہ آپ کا اس قدر خون بہا کہ آپ کا خون جوتی مبارک میں جا کر جم گیا، ایسا جمع کہ آپ کے پاؤں آپ کی جوتیوں سے چپک کر رہ گئے۔ اور اس وقت آپ نے بڑی تڑپ میں، بڑے درد میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہے، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں؟ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں، اور اے اللہ تیری عافیت کا دامن تو بڑا وسیع ہے، اے اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے تو آپ ہی کو بتانا ہے، اور اس وقت تک میں اپنا درد آپ کو سناتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے انکار سے اور پھر ان کے پتھر برسانے سے جو درد، جو تڑپ اور جو آزمائش ملی تھی، میرے دوستو ذرا ہم سوچے، کیا ہماری آزمائش، ہماری تکلیفیں، ہماری مصیبتیں کہ جن پر ہم ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کہ جن پر ہم معاذ اللہ کفریہ جملے تک اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، کیا ہماری تکلیفیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں سے بڑی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جتنی تکلیفیں سارے نبیوں کو دی گئی اتنی مجھے اکیلے کو دی گئی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ان تکلیفوں میں اپنے رب کو پکار رہے تھے، اور ان ظالموں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے،
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم نادان ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی میری بہن، اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ لوگ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کے پاس تو صبر تھا، ان کے پاس جو برداشت کی قوت تھی وہ ہم میں کہاں ہے؟ یقیناً بے شک جو صبر اور جو برداشت ان بزرگ ہستیوں میں تھا وہ ہم میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کی آزمائشوں اور ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی مصیبتوں کو ہلکا ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر اپنی مصیبتوں پر صبر کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی تکلیفیں برداشت کی، ہمارے نبی نے بھی مصیبتیں اٹھائی، ہمارے نبی نے بھی اذیتوں کا سامنا کیا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے اللہ نے ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا، بالکل اسی طرح اللہ ہماری مصیبتوں کو بھی ختم کرے گا۔ یقین کرے، آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے یا کسی بیماری کے اندر گرفتار ہے، کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب رب ساتھ ہو جائے تو پھر کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا انعام، آپ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ تیسرا انعام، آپ سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ آپ نماز اور دعاؤں میں اللہ کو پکارے، وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، وہ آپ کی تکلیفوں کو آپ سے ضرور دور کرے گا، کیونکہ وہ رب کیوں نہ سنے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اسی اللہ کو پکارنا چاہیے، اسی رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے، آنے والی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے بدلے میں انشاءاللہ کل روز قیامت جنت ملے گی۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.